اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرت کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ پاک شہرت کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اتنا قریب رب، اتنا جو سب سے زیادہ قریب ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو آپ اس دوست کو فون کرتے ہو جو زیادہ قریب ہو۔ ایسے ہی ہے تو اللہ تو سب سے زیادہ قریب ہے، ولیوں سے، نبیوں سے، صحابہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اور جو کہتا بھی ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں دوں، وہ رب اتنا قریب ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں۔ لیکن ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارا عقل پہ پردہ آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کے پاس جاتے ہیں۔ نبی خود محتاج اللہ کے، نبیوں نے خود مدد مانگی اللہ سے، نبیوں نے خود نماز پڑھ کے طلب کی مدد اللہ سے۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امر، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، حدیث اٹھا کے دیکھ لو، ہمارے نبی فوراً نماز پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ بھی حضور خود گاڑتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ حضور نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ اگر چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگنا شروع کی، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس چلے گئے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنے لگ گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ شرک تو نہیں ہے، پھر مثالیں بیان کرتے ہو، یہ اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح۔ آپ سے میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک باپ ہے، اس کا بیٹا باپ کے سامنے کسی اور مرد سے پیسے مانگتا ہے، کسی اور سے پیسے مانگتا ہے، تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا ہو کے کسی اور سے مدد کیسے مانگ رہا ہے، کسی اور سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے، کہ میں مر گیا ہوں مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا۔ تو رب پیدا کرنے والا جو ہے، رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو انسان اور باطنی جنات کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کسی اور سے مدد مانگنا، اور وہی صفات جو اللہ کی صفات ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری بات پہنچائیں گے، یہ ہماری بات آگے پہنچائیں گے، ہم گنہگار ہیں، ہماری بات نہیں پہنچتی۔ کہاں لکھا ہے کہ آپ گنہگار ہو، آپ کی بات اللہ نہیں سنتا؟ کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یوں فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مدد مانگو۔ اس میں گنہگار نیک کا وہ مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ جو گنہگار ہوتا ہے وہ سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ کو سب سے محبوب ہے وہ۔ تو خدا را شرک سے بچیں یار، شرک سے بچیں۔ کیوں اللہ کے ساتھ شریک؟ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے اللہ پاک، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ یار آپ ایک مرد ہو کر آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ ریلیشن کرتی ہے، آپ برداشت نہیں کرتے، وہ تو رب ہے، آسمان اور زمین کا رب ہے، رب یوم جزا کا رب۔ ہم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور سے طلب کرنا، یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ خدا را شرک سے بچیں اور اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم نماز میں ڈیلی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم غیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ طائب ہوں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اللہ سے رجوع ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میں معاف کرنے والا ہوں، ابھی موقع ہے، توبہ طائب کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔